ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ یہ کفر تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ جس طرح بھوکے کھانے پر ٹوٹتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھوکے ہوتے ہیں اور کھانا ان کے سامنے لگ جاتا ہے تو وہ کیسے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں جس طرح دشمن پر حملہ کرتے ہیں۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ کیسے دشمن ہم پر ٹوٹیں گے، کیونکہ معرکہ بدر بھی ہوا ہے، معرکہ احد بھی ہوا ہے، جس میں صحابہ نے دلیری کی مثال قائم کر دی، جس کے سامنے 313 کے سامنے 1000 جو ہے نا وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، شکست خوردہ ہو گئے۔ اب صحابہ نے وہ حالات دیکھے تھے کہ جن کے سامنے 3 گنا زیادہ دشمن بھی پسپا ہو جاتی تھی، اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم پر دشمن ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ جس طرح بھوکے کھانے پر ٹوٹتے ہیں۔ اس کی سمجھ نہیں آئی تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں تو تم بہت زیادہ ہو جاؤ گے، تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے، سمندر کے اوپر پانی کے جھاگ کے برابر، لیکن طاقت کچھ نہیں ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول وجہ کیا ہوگی؟ تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن کفر کے سامنے ہم ایسے ہوں گے جس طرح کھانا رکھا ہو اور کفر اس پر ٹوٹ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہن ہے اس کی وجہ، وہن۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ یہ دو چیزیں مسلمانوں کے اندر آ جائیں گی تو مسلمان دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے، ہوں گے زیادہ، نفری بھی زیادہ ہوگی، دولت بھی زیادہ ہوگی، پیسہ، ہتھیار، اسلحہ، فوج، سب کچھ زیادہ ہوگی، لیکن دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کس لیے ہوگی؟ یہ دو خصلتیں مسلمانوں کے اندر آ جائیں گی، حب الدنیا و کراہیت الموت، مال، دولت، پیسہ، دنیا کی محبت ان کے اندر آ جائے گی، و کراہیت الموت، اور موت سے وہ نفرت کریں گے، موت سے بھاگیں گے، موت سے نفرت کریں گے۔ وہ مسلمان جو چھوٹے چھوٹے بچے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے صحابہ کو تیار کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچے بھی آ گئے، اے اللہ کے رسول ہم بھی لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں چھوٹے، تو انہوں نے کیا طریقہ کیا؟ وہ ایسے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، پنجوں کے بل، ایسے پنجوں کے بل، جیسے ایڑی اٹھاتے ہیں نا تو بندہ ذرا اونچا لگتا ہے، تو ایسے کھڑے ہو کے صحابہ کے درمیان کھڑے ہیں کہ ہم چھوٹے نہ لگیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع نہ کر دیں کہ آپ جہاد پہ نہیں جا سکتے۔ وہ ولولہ اور جذبہ تھا۔ مسلمان تو وہ تھے جو خالد بن ولید کے نام سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سپہ سالار بنا کر بھیجا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہی فوج 2 حصوں میں تقسیم کر دی۔ ایک ہی فوج ہے، صحابہ کی جماعت ہے، تو ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دی۔ اس کو کہتے ہیں جنگ اور لڑائی، اور اس کا طور طریقہ، تجربہ، انداز۔ آدھی فوج کو، آدھے صحابہ کو چھپا دیا کہ آپ نے چھپ کے بیٹھنا ہے، جب تک میں آواز نہ لگاؤں آپ نے نہیں آنا، اور آدھے صحابہ کفار کی صفوں میں ٹوٹ پڑے۔ جب لڑائی شروع ہو گئی تو خالد بن ولید نے آواز لگائی تو وہاں سے جو آدھے صحابہ تھے وہ بھی بھاگتے ہوئے آئے، تو کفار و مشرکین نے کہا کہ اور صحابہ آگے، ان کی اور فوج آ گئی، تو وہ پسپا ہو کے بھاگ گئے۔ یعنی صحابہ وہی تھے جو جنگ کے لیے پہلے تیار تھے، کفار و مشرکین سے تعداد میں کم تھے، لیکن ایک جنگی طریقہ، ایک حربہ استعمال کیا کفار کے ساتھ، وہ پسپا ہو گئے۔ یہ تھے مسلمان۔
मोमिन काफिर है तो शमशीर पे रखता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। ईमान की अपनी एक ताकत है। ईमान जब दिल में मजबूत होता है तो सिर्फ अल्लाह का खौफ होता है, बाकी किसी चीज का खौफ नहीं होता। अल्लाह के सिवा किसी चीज का खौफ नहीं होता। और जब दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है तो हर चीज का खौफ दिल में होता है, क्योंकि दिल में दो खौफ इकट्ठे नहीं हो सकते, या रब का खौफ होगा या मखलूक का खौफ होगा। जिसके दिल में रब का खौफ आ गया उसके दिल में मखलूक का खौफ नहीं आ सकता, और जिसके दिल में रब का खौफ नहीं है उसके दिल में मखलूक का खौफ जरूर अल्लाह ताला बिठा देते। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते हैं, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, माल दौलत पैसे की मोहब्बत मुसलमान के अंदर आ जाएगी, व कराहियतुल मौत, और मौत से वो नफरत करेगा, मौत को बुरा समझेगा। तो जो मौत को बुरा समझता है वो लड़ाई के लिए नहीं जा सकता, जो मौत को बुरा समझता है वो मसलियत पसंद हो जाता है।